نہیں ہے، میں نبی کا صحابی ہوں، میں مسجد میں جا کے رہوں گا۔ نکل کے چلے گئے۔ اب وہاں شام میں پہنچے ہیں، اب شامیوں کو جگا رہے ہیں، اے شامیوں پیسہ جمع کیا جا رہا ہے، دولت جمع کی جا رہی ہے، غریبوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، جاگ اٹھو۔ ایک سلوات پڑھ دی بنوا دولت جمع کی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، سرمایہ داری کی نظام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا ارے یہ تو پھر بھی اپنی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، اتنی خوشامد کے باوجود پھر بھی اپنے اسی رستے پہ لگا ہوا ہے، بادشاہ نے کہا ابھی کوئی اور چال چلاتے ہیں، چال کے اوپر نقشوں کے اوپر نقشے بنا رہا ہے، کہا ایک پلان بناتے ہیں۔ ابو ذر پیسے کے خلاف، دولت کے خلاف تقریریں کرتا ہے، مجلسیں کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے یہ دولت جمع کر رہا ہے بادشاہ، تو ہم کیا کرتے ہیں رات کو کچھ غلاموں کو بادشاہ نے کہا 2-3 پیسوں کی بوریاں جا کے ابو ذر جہاں سوتے ہیں مسجد میں ادھر جا کے 2-3 پیسوں کی بوریاں رکھ دو، اگلے دن ہم لوگوں کے ساتھ کہیں گے دیکھو ابو ذر پیسے کی بات کر رہا ہے، خود دیکھو پیسے کی بوریاں جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو غلاموں نے بھی یہی کیا، رات کو آدھی رات کو گئے ادھر جا کے پیسہ بوریاں جو تھی سونے کی وہاں جا کے رکھ دی جہاں مسجد میں جہاں ابو ذر رہتے تھے۔ ابو ذر نماز تہجد پڑھ رہے تھے کیونکہ مومن تھے، نماز شب پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، جیسے انہوں نے کوئی آواز سنی، کھٹکا سنا، فوراً دیکھا دائیں طرف کوئی آیا ہوا ہے، دیکھا کوئی لوگ آ رہے ہیں، کوئی بوریاں رکھے چلے گئے۔ ابو ذر نے دیکھا اور پھر آگے گئے، بوریاں کھولی، ارے دیکھا یہ تو پیسہ پڑا ہوا ہے، یہ تو دولت پڑا ہوا ہے، سمجھ گئے یہ امیر شام فقیر شام کا نقشہ ہے۔ تو فوراً جیسے دیکھا پیسہ ہے، اور ابو ذر کو یاد بھی آ گیا اس شہر میں اتنے غریب ہیں، اس شہر میں اتنے فقیر ہیں، اس شہر میں اتنے مسکین ہیں، اور علی کے ماننے والے بھی تھے، بوری کو پیٹھ پہ اٹھایا، چل پڑے آگے، غریبوں کو کہیں دے رہے ہیں، کہیں مسکینوں کو دے رہے ہیں، کہیں یتیموں کو دے رہے ہیں۔ اذان صبح کا وقت ہوا، پوری ساری بوریاں پیسے کی ختم ہو گئی، واپس مسجد میں آ کے لیٹ گئے، اور فوراً بادشاہ کو پتا چلا بوریاں ادھر ہیں۔ بادشاہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے آ گیا، چلو ابو ذر کو دیکھتے ہیں، ابو ذر کا گھر کیسا ہے، ابو ذر کہاں رہ رہے ہیں۔ ابو ذر کے پاس جیسے آئے، وہی غلام جو بوریاں رکھے گئے تھے وہ دیکھ کے پریشان، بوریاں چھوٹی کیوں ہو گئی، بوریاں تو ہم بھر کے گئے تھے، یہ خالی کیسے ہو گئی۔ ابو ذر نے بادشاہ کو دیکھ کے مسکرا کے کہا ہم سمجھ چکے تھے آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ علی والوں کی عقل بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس کی عقل بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کا ایمان جتنا کم ہوتا ہے وہ اتنا بے وقوف ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیے بل محمد عجل فرجہ۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ابو ذر جہاں بھی جا رہے ہیں حق بیانی کر رہے ہیں، تو انہیں کہاں بھیج دیا، شام کے نزدیک جو خطہ ہے لبنان کے خطے میں بھیج دیا۔ اور ابو ذر نے جب دیکھا یہاں تو کوئی امیر نہیں، سب فقیر ہیں، تو ابو ذر نے کہا ان غریبوں کے دل میں اہل بیت کی محبت کو ڈال دو، اور آج بھی جو لبنان کے آپ شیعہ دیکھ رہے ہیں یہ ابو ذر کی زحمتوں کا صدقہ ہے۔ یہ علی کے وہ غلام ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں نور کی بارش کرتے ہوئے جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں رحمتوں کی بارش کر کے جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ہدایت کی شمع روشن کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو حقیقی صحابی ہیں، جہاں بھی جاتے تھے امر بالمعروف کرتے تھے اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ اب آئیے علی علیہ السلام سے پوچھیں یا علی کامیابی کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام ایک ایسی عبادت کے بارے میں بتائیے جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ مولا علی علیہ السلام ایک عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ ایسی عبادت ہے کہ تمام عبادتیں ایک طرف، وہ عبادت ایک طرف، نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، حج ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، خمس ایک طرف، حتیٰ یہاں تک کہ جہاد بھی ایک طرف۔ مولا جہاد بھی ایک طرف جس میں تلوار چلانی پڑتی ہے، جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، ہاں مولا نے کہا جہاد ایک طرف، یہ تمام عبادتیں ایک طرف، یہ تمام نیک کام ایک طرف، ایک پانی کے گلاس کی طرح ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بہتے ہوئے سمندر کی طرح۔ یہ وہی چیز ہے وہی نصیحت علی علیہ السلام کی جس پہ ابو ذر نے عمل کیا۔ امر بالمعروف ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے، جس سے پانی بہتا رہتا ہے، جس سے علم نکلتا رہتا ہے اور ختم نہیں ہوتا۔ کیونکہ نماز آپ پڑھیں گے، نماز آپ تک محدود ہے، روزہ آپ رکھیں گے واجب ہے مگر آپ تک محدود ہیں، یہ تمام چیزیں واجب ہیں مگر آپ صرف کر رہے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی اور پہ اثر نہیں ہو رہا۔
مگر امر بالمعروف وہ عبادت ہے صرف آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ دوسروں کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور دوسری جو مین پوائنٹ ہے امر بالمعروف میں، مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا، کیونکہ جب کوئی امر بالمعروف کرتا ہے، جیسے ابو ذر کی زندگی کو دیکھیں، مشکلات کا سامنا، دربدری کی زندگانی اور مشکلات اور لوگوں کی انسلٹ، لوگوں کی بےعزتی، لوگ جو بدتمیزی کرتے ہیں، امر بالمعروف، انبیاء نے امر بالمعروف جو کیا، ان پہ کتنا ظلم ہوتا تھا انبیاء پہ، صرف اور صرف حق بیانی کے لیے، صرف اور صرف حق بیان کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا عجب انداز سے کہا، حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ہر بشر کو پیروے عمران ہونا چاہیے، حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ہر بشر کو پیروے عمران ہونا چاہیے، غلام حیدر کرار ہونے کے لیے آدمی کو کم سے کم سلمان ہونا چاہیے۔ یہ ہے غلامی حیدر کرار۔ اگر ہمیں غلامی علی کرنی ہے تو کم از کم سلمان بننا پڑے گا۔ تو امر بالمعروف، تو آپ بھی امر بالمعروف کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ امر بالمعروف کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی میرے پاس تو علم نہیں ہے، میں اتنا علم کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہیں المنکر کروں؟ ضروری نہیں ہے آپ کے پاس علم ہو، آپ لوگوں کو کتاب لے کر دے سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ میں اچھی مجلس آپ کو لگی، آپ اپنے دوستوں کو ای میل کر سکتے ہیں بھائی اس مجلس کو سنو، یا آپ اس سے بہتر کام یہ کر سکتے ہیں، کوئی کیسٹ، کوئی سی ڈی کاپی کر کے اپنے دوستوں کو، یا اپنے شہر بھیج دیا آپ نے وہ سی ڈی، اب آپ نے اپنے شہر یا اپنے گاؤں وہ سی ڈی یا وہ کیسٹ مجلس کی بھیج دی، اب آپ کو پتہ نہیں اس کیسٹ سے کتنی ہزار سیڑیاں کاپی ہو رہی ہیں، کتنے لوگ ہدایت پہ آ رہے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھنے شروع کر دی، کتنے لوگوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا صرف اس سی ڈی کی وجہ سے۔ یعنی آپ بھی وہی امر بالمعروف کرتے رہیں گے اور جو نیک کام ہوتا رہے گا اس سی ڈی اس کیسٹ کے دیکھنے کے بعد وہ سارا آپ کے کھاتے میں آتا رہے گا، سارا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے پر محمد۔ تو یہ ہے عظیم کامیابی کہ امر بالمعروف ایک بہتے ہوئے سمندر اور دریا کی طرح ہے۔ اور عظیم کامیابی کے ساتھ جس موضوع کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے وہ عبادات کا فلسفہ، کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت سے مراد کیا ہے۔ ہماری عبادتیں صرف صحیح ہوتی ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ہماری عبادتیں صرف صحیح ہوتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت کی منزل بہت بلند ہے۔ صحیح ہونے کی منزل یہ ہے کہ ہم عذاب جہنم سے بچ جائیں گے، قبر کی تکلیف سے بچ جائیں گے، برزخ کی مشکلات سے بچ جائیں گے، اور موت کے بعد جو مسائل انسان دیکھتا ہے ان سے بچ جائیں گے۔ مگر ہماری زندگی میں نماز اگر قبول نہ ہو، روزہ اگر قبول نہ ہو تو ہمارے مقامات میں بلندی نہیں آئیں گی۔ یعنی عبادت کرنے سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی عبادت کرنے کے بعد۔ تو خدا روزے کے ذریعے سے انسان کے لیے نیا دروازہ کھولنے چاہتا ہے جس کا نام ہے علم غیب کا دروازہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم غیب کا وہ دروازہ ہے جس سے انسان اگر جس کے پاس علم غیب آ گیا تو وہ دیکھ سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کیونکہ جس کے پاس علم غیب نہیں اس کی زندگی میں اتنا سکون نہیں جس کے پاس علم غیب ہے۔ علم غیب جو رکھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہماری کیا آئندہ کل آنے والے دن میں ہماری روزی بھی باقی رہے گی یا نہیں، مگر جس کے پاس علم غیب ہوتا ہے اس کے پاس یہ ساری پریشانیاں نہیں ہوتی۔ تو امام جعفر صادق نے جو حدیث بتا رہا تھا، امام نے فرمایا سب سے کم خدا نے جس رزق کو تقسیم کیا ہے وہ علم غیب کا رزق ہے۔ یعنی بہت کم لوگوں کو علم غیب ملتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ بہت کم جو محنتی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک جانے میں محنت کرتے ہیں، محنت تو ہم دنیا کی چیزوں میں ہم بھی کرتے ہیں مگر اس کام میں محنت نہیں کرتے جو ہماری آخرت بنانے کے لیے ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے نزدیک ہونے میں زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کرتے ہیں اور خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف آتے ہیں تو انہیں جا کے علم غیب ملتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف انبیاء کے پاس علم غیب ہے، علم غیب تو انسان کے لیے خلق ہوا ہے اور انسان میں وہ صلاحیت بھی موجود ہے۔ جیسے میں نے آپ کو دلیل دی، کبھی کبھار ہم نے خواب دیکھتے ہیں علم غیب، کبھی کبھار سچا خواب دیکھتے ہیں، یہ خود سچا خواب دلیل ہے ہمارے علم غیب کی صلاحیت ہمارے پاس ہمارے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر سچے خواب جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر علم غیب کی صلاحیت موجود ہے، مگر کیسے وہ چیز حاصل ہوگی؟ اور یاد رکھیے اہل بیت کے جو غلام ہیں، اہل بیت کے جو در کے نوکر ہیں، ان کے پاس بھی علم غیب کی وہ صلاحیت تھی۔ خود میثم تمار کے بارے میں کہا جاتا ہے میثم وہ علی کے عاشق تھے، جیسی تاریخ میثم جیسی تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ میثم وہ علی کے عاشق تھے کہ ان کے پاس بھی علم غیب کی طاقت تھی، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ایک درخت کے کنارے آ کے ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، درخت کے کنارے نماز پڑھتے تھے، اور درخت کے سامنے
کسی کا گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹائے کہتے تھے بھائی میں بھی تمہارا ایک دن ہمسایہ بنوں گا، میں تمہارا پڑوسی بنوں گا، میرا خیال رکھنا، اسلام نے حکم دیا ہے پڑوسی کا خیال رکھنا، اور تم بھی میرا خیال رکھو، دیکھو میں آیا ہوں تمہاری طبیعت پوچھنے، تمہیں سلام کرنے، جب میں تمہارا پڑوسی بن جاؤں تو میرا خیال رکھنا۔ یہ آدمی حیران کہ یہ کب میرا پڑوسی بنے گا میسم، اور دیکھتا تھا میسم وہی درخت کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور میسم پھر آتے تھے ہر روز، بھائی میرا خیال رکھنا، میں تمہارے ایک دن پڑوسی بنوں گا۔ یہ آدمی پوچھتا تھا میسم کیا ہوا، تم گھر خریدنے والے ہو، ادھر آگے کہیں گھر خریدو گے، کہیں تمہیں دھوکہ نہ